جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ تین بڑی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تحریک انصاف کے جو الیکشن ہوئے ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن، یہ کالعدم قرار دے دیے جائیں گے۔ نواز شریف لاڈلا ہے یا نہیں ہے، کیا چل رہا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ عمران خان کا جو سائفر کیس ہے وہ پہلے ختم ہونا ہے یا القادر ٹرسٹ کیس۔ سب سے پہلے تو انٹرا پارٹی الیکشن تحریک انصاف کے جو کروائے گئے ہیں، یہ بڑے ہی مضحکہ خیز الیکشن تھے۔ بنیادی طور پہ پارٹی کے الیکشن کرانے کا جو مین ایجنڈا ہوتا ہے، ضابطہ کار ہوتا ہے، سب سے پہلے پارٹی کی جو مرکزی نیشنل کونسل ہے، جس کو آپ مرکزی سی کہتے ہیں، اس کا اجلاس ہونا ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں طے کیا جاتا ہے کہ کون کون لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور کس طریقے سے الیکشن کروایا جانا ہے۔ وہ اجلاس ہوا ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کا۔ اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں، جبکہ حماد اظہر غائب ہیں ملک سے، یاسمین راشد جیل میں ہیں، شاہ محمود قریشی جیل میں ہیں، عمر ایوب رپوش ہیں، اور پرویز الہی وہ جیل میں ہیں۔ یہ لوگ عہدیدار بن رہے ہیں۔ گنڈا پور بھی رپوش ہیں، لیکن وہ خیر چلو وہ اجلاس میں تو آئے نہیں ہیں نا پارٹی کے جب الیکشن ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو بیلٹ پیپر کی چھپائی کروانا پڑتی ہے کہ کون کون لوگ کینڈیڈیٹس ہیں۔ پھر اس کے بعد کاغذات نامزدگی پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد فائنل لسٹ کینڈیڈیٹس کی آویزاں کی جاتی ہیں۔ پھر الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ پھر ایک امیدوار نے 50 ووٹ لیے، دوسرے نے 55 لیے، 60 لیے، 70 لیے، پھر یہ الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں ان میں ایسا کوئی دور تک تصور ہی نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے، میری اطلاعات کے مطابق، حماد اظہر، یاسمین راشد، حلیم عادل شیخ، شاہ محمود قریشی، ان لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے تھے۔ ایک لسٹ تھی عمران خان کو جو کسی نے دی کہ یہ آپ کی پارٹی کے عہدیدار اب ہوں گے، اور وہی لسٹ ان کے جو نیازی صاحب ہیں چیف الیکشن کمشنر، انہوں نے وہ لسٹ ایز اٹ از میڈیا کو جاری کر دی۔ ان کو بیوقوف تھا، ان کا جو میڈیا کو ہینڈل کر رہا تھا بندہ، جس بندے نے پریس ریلیز بنائی تھی، اس جاہل آدمی نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ یار پارٹی کے الیکشن ہوتے ہیں تو بندہ کو 4-5 گھنٹے لیٹ کر لیتا ہے۔ ادھر پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن شروع، دوسری سائڈ پہ ٹھیک آدھے سے پونے گھنٹے بعد ایک پریس ریلیز آتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ ٹکر آتے ہیں بنیادی طور پر، پریس ریلیز نہیں آتی، ہینڈ آؤٹ لکھا ہوا وہ نہیں آتا جے پی جی کی شکل میں، صرف ٹکر آتے ہیں کہ پارٹی کے الیکشن میں بلا مقابلہ بیرسٹر گوہر علی خان کو چیئرمین نامزد کر دیا گیا، جیت گئے۔ بنیادی طور پہ یہ لسٹ تھی عمران خان تک جو پہنچائی گئی تھی، وہ لوگوں تک، میڈیا تک پہنچائی ہے، پارٹی تک پہنچی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے یہ جو الیکشن ہے اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں۔ اب اکبر ایس بابر جو بظاہراً ان کے نزدیک وہ جہاد کر رہے ہیں، وہ اس الیکشن کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے دے گا، کیونکہ انہوں نے قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے۔ اکبر ایس بابر پہلے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس میں بھی پی ٹی آئی کو ایک شکست دے کر آگے نکلے ہیں۔ 8 سال بعد، جو 8 سال فارن فنڈنگ کا کیس تھا وہ رکا رہا، 2 دفعہ سپریم کورٹ نے بھی، پشاور ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے التوا دیے فارن فنڈنگ کیس میں۔ آخر کار اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کی گردن اڑا کر گیا۔ وہ ایک الگ بات ہے، اکبر ایس بابر نے جہاد کیا، وہ جیت گئے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، عمران خان کو جھوٹا کرپٹ قرار دے دیا، پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ جماعت قرار دے دیا، الیکشن کمیشن نے ریفرنس بھیج دیا وزارت داخلہ نے۔
لیکن وہ ایک الگ بات ہے. اب وزارت داخلہ جو ہے اس ریفرنس پر ایسے بیٹھی ہوئی ہے جیسے مرغی انڈوں کے اوپر کڑک مل کے بیٹھی ہوتی ہے. اس وقت وزارت داخلہ ریفرنس پر پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ ریفرنس پر ایسے بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے آئین کے قانون کے مطابق، رولز کے مطابق، جو جماعت فارن فنڈنگ میں جرمدار قرار پائی جائے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی. اب پی ٹی آئی کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں اگر یہ کالعدم ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہوگی. ان کا پارٹی کا الیکشن جو بلہ ہے وہ بھی نہیں ملے گا. اب دوسری خبر ہے نواز شریف لاڈلا ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے الزامات تو لگاتے ہیں اوبیسلی عمران خان پر بھی، سلیکٹڈ کے، لاڈلا کے، چابی والے کھلونے کے، ریجیکٹڈ کے، اس طرح کے درجنوں الزامات عمران خان پر بھی لگے. لیکن عمران خان کی ٹیم میں کچھ 8-10 جو پنکے رکھے ہوئے تھے وہ مسلسل بولتے تھے. نون لیگ پیپلز پارٹی نے، جے یو آئی نے، سب نے الزامات لگائے. لیکن اب پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو ہے، نواز شریف، ان پر لاڈلا ہونے کے الزامات سب سے زیادہ جو بندہ لگا رہا ہے وہ ہے بلاول بھٹو. دوسرے نمبر پر پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے لوگ اور بھی ہے، اور کنڈی تو ہے. کنڈی میری نظر میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا، فیصل کریم کنڈی. لیکن بلاول بھٹو ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ بار بار الزامات لگا رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ پی ایم ایل این جو ہے وہ سائلنٹ ہے. یہی جاوید لطیف جو مسلسل بولتے تھے، عطا تارڑ مسلسل بولتے تھے، مریم اورنگزیب مسلسل بولتی تھی، ان تینوں کی زبانوں پر ٹیپ لگا دی گئی ہے کہ یہ اس معاملے میں بول ہی نہیں رہے. شاید ان کو انسٹرکشن ہے کہ بولنا نہیں ہے. مریم نواز جو 4.5-5 سال 17 سے 23 تک 22 تک مسلسل بولتی رہی. انہوں نے باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑا، بندیال، ثاقب نثار وغیرہ کی جوڈیشری کو لتاڑا، عمران گورنمنٹ کو لتاڑا، اور اب مریم نواز بھی چپ کر روزہ رکھ کے بیٹھ گئی ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خاموشی کی زبان ہوتی ہے، لیکن یہ جو ٹائم چل رہا ہے اب خاموشی کی زبان نہیں ہے، خاموشی سوالات کھڑے کر رہی ہے کہ نواز شریف کیا واقعی لاڈلا ہے. اس لیے مریم نواز بھی خاموش بیٹھی ہیں، وہ جواب نہیں دے رہی. ان کے باپ پر بار بار کویشچن اٹھائے جا رہے ہیں کہ نواز شریف لاڈلا ہے. آپ بتائیں، پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ نواز شریف لاڈلا ہوتا تو اسحاق خان ان کی حکومت نہ گراتا، نواز شریف لاڈلا ہوتا تو مشرف ان کی حکومت کا تختہ نہ الٹاتا، طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں ان کو پھانسی دینے کی کوشش نہ کرتا. نواز شریف لاڈلا ہوتا تو عمران دور میں بھی 100 پیشیاں نہ بھگتتا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل نہ ہوتا. اگر نواز شریف لاڈلا ہوتا تو وہ از خود 4 سالہ جبری جلا وطنی نہ برداشت کرتا، بلکہ رحیل شریف کو ایکسٹینشن دے کر چوتھی بار پھر پرائم منسٹر 2018 میں بنتا، اور آج پھر 5ویں بار نواز شریف نے پرائم منسٹر بننا تھا اگر نواز شریف لاڈلا ہوتا تو. یہ باتیں مریم نواز کو، پاکستانی قوم کو بتانی چاہیے. اگر مریم نواز خاموش رہتی ہے تو کئی سوالات اٹھیں گے کہ شاید مریم نواز نے بھی اب کمپرومائز کر لیا ہے، جیسے نواز شریف نے لندن میں آخری جو پریس کانفرنس کی تھی، اپنی پارٹی کے لوگوں سے خطاب کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ اب مٹی پاؤ کام نہیں ہوگا. اور جیسے ہی وہ منار پاکستان پہنچے کہ ان کا مائنڈ سیٹ بدل گیا کہ میں کسی سے انتقام لینے نہیں آیا. وہ بھائی جب آپ پاکستان میں ایک سیاست کر رہے ہیں، آپ پر مسلسل الزامات کی بارش ہو رہی ہے، پھر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. جب آپ خاموش ہوتے ہیں پھر ایسے لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. اب مریم نواز کو میدان میں آنا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. سائفر کیس میری اطلاعات کے مطابق تھوڑا سا اس کا، کیونکہ نئے سرے سے اس کا پروسیس ٹرائل سٹارٹ ہونا ہے. اب القادر ٹرسٹ کیس کی جو ہے معاملہ، اس کا ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے. القادر ٹرسٹ کیس میں سب سے پہلے عمران خان کو سزا ہوگی. عمران خان کو اس کیس میں اطلاعات کے مطابق کم از کم کوئی 9 سال سے 11 سال تک قید ہو سکتی ہے، جرمانہ، باری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. بشرا بی بی کو 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے.
ملک ریاض کے زلفی بخاری ہے، شہزاد اکبر ہے، ملک ریاض کا بیٹا ہے، ان لوگوں کو بھی 1.5 2 سال سزائیں ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ نئے ویلاگ میں نئی خبروں کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔